جناب، کل کا دن اسلام آباد میں بہت اہم واقعات رونما ہونے کا دن ہے۔ ایک طرف سپریم کورٹ میں کچہری لگے گی اور ہم خیال جو ججز ہیں سپریم کورٹ میں، چیف جسٹس بندیال کے حامی ججز، ان کا 8 رکنی بینچ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر سماعت کرنے جا رہا ہے، اور ساتھ ہی مذاکرات کا ایک فائنل راؤنڈ جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی مصالحانہ راستہ نکلتا ہے یا ایک لڑائی اور ٹکراؤ کی کیفیت آتی۔ سپریم کورٹ کے خلاف جو پارلیمنٹ میں پچھلے ہفتے تقریریں ہوئیں اور اس کے جواب میں آج جو یہ بینچ سامنے آیا ہے 8 رکنی، اور یہ بینچ جو ہے وہ کیا سمت طے کرے گا؟ کیا یہ پارلیمنٹ کی پاورز کے اوپر کٹ لگانے کی اور قدغن لگانے کی کوشش کرے گا، اور اس کے جواب میں پارلیمنٹ سے کیا جواب آئے گا؟ اور کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اگر یہ ٹکراؤ کی کیفیت ہوئی تو پھر یہ ہفتہ جو ہے اور آنے والا ایک دو ہفتے یہ تخت یا تختہ کی طرف جائیں گے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک ہی میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتیں، یا پھر بندیال صاحب بچیں گے یا پھر میاں شہباز شریف، ان دونوں میں سے ایک کو تو جانا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ جب کل سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے تو ان کے جو چیف جسٹس بندیال ہیں ان کے بہنوئی کے اوپر جو امجد نون صاحب ہیں لاہور میں رہائش پذیر، ان کے اوپر ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ اتھارٹی پنجاب کی انہوں نے ایف آئی آر کاٹ دیا ہے، کیونکہ وہ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب کے سربراہ تھے اور ان کے اوپر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں۔ اور اسی طرح چیف جسٹس صاحب کی ذاتی کرپشن کے حوالے سے بھی بعض خبریں ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان تک ایک فائل پہنچا دی ہے، اور وہ جو لیکس ہیں، آڈیو لیکس، چیف جسٹس بندیال جس میں خود ملوث ہیں اور وہ عمران خان سے باتیں کر رہے ہیں اور ان کو ہنٹس دے رہے ہیں عدالتی پروسیجر کی، وہ بھی ان تک کوئی 2-3 ہفتے سے پہنچی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ پچھلے ہفتے جو بندیال صاحب کا لہجہ بدل گیا تھا اور انہوں نے اپنی عدالت سے اٹھا کے سارا معاملہ جو ہے مذاکرات کے سپرد کر دیا تھا پنجاب اسمبلی کے الیکشنز کا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ پہ ایک اٹیک کل سے لانچ کریں گے اپنے 8 ججوں کے ساتھ، اور پارلیمنٹ کیا ان کو استحقاق کمیٹی میں بلائے گی یا نہیں، اور پھر مذاکرات کا کیا مستقبل ہوگا۔ اگر مذاکرات ختم ہوتے ہیں تو عمران خان جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر اسلام آباد پہ چڑھائی کا منصوبہ بنا سکتے ہیں، اور اگر بندیال صاحب ان کے ساتھ نہ رہے پھر ان کے لیے اکیلے یہ فائٹ کرنا مشکل ہو جائے گا، اور اگر بندیال صاحب ان کے ساتھ رہے تو پھر کیا نقشہ بنے گا۔ یہ سب آنے والا 1-2 ہفتے میں ساری چیزیں طے ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور الیکشن ہمیں اکتوبر نومبر سے پہلے بالکل بھی ہوتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ جو پاکستان کے معاشی صورتحال ہے، ایک تو بجٹ جون میں آئے گا، بجٹ کے بعد ہی گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی سیریسلی الیکشنز کی طرف جا سکتی ہے، اور اس کے بعد اگر فرض کریں کہ اگست میں اسمبلی کی ویسے مدت پوری ہو رہی ہے تو وہ اکتوبر یا نومبر میں تو ویسے ہی ایک طے ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ پاور جو سینٹرز ہیں پاکستان کے، انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے اکتوبر نومبر کا، لیکن اگر محکمہ موسمیات کے مطابق اگر فلڈ دوبارہ پاکستان میں آتا ہے تو پچھلی دفعہ فلڈ کو سنبھالتے سنبھالتے ہم مارچ تک پہنچ گئے تھے، تو اب اگر ویسی صورتحال ہوئی تو پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ اگلے سال الیکشن ہوگا۔ خیر، جو بھی صورتحال مرج ہوتی ہے، کل کا دن بہت اہم ہے، اور کل اس کی سمت کا تعین ہو جائے گا کہ پاکستان آنے والے مہینوں میں کدھر جانے والا ہے۔